چیز ختم ہو جائے۔ اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں، ڈیجیٹل ایج میں، اور خاص طور پہ جب آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی جو ہے وہ آ رہی ہے، اس میں اگر آپ جو معاملہ آپ کے سامنے ہو، اگر آپ اس پہ غور و فکر کرنے کی جو ہے وہ عادت نہیں رکھتے، پیشن نہیں رکھتے، یا آپ کا ایک رجحان نہیں ہے، اور آپ ہر اس چیز کو جو آپ تک پہنچے اسے آگے بڑھانے کا جو ہے وہ رجحان رکھتے ہیں، تو اس کے متعلق آج سے 1500 سال قبل، جب ابھی اس وقت شاید زندگی اتنی تیز نہیں ہوئی تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ آپ چاہیں تو ایک ہی وقت میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر سکے، جو بات آپ کے سامنے آئی ہے اس کو پہنچا سکے، یا جو آپ کے ذہن میں آئی ہے اس کو آگے بڑھا سکے۔ اس وقت بھی میں یہ دو واقعات جو ہے اس ذات بالا صفات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے میں آپ کے سامنے ان پہ بات کرنی چاہوں گا۔ وہ ذات بالا صفات وہ ہے کہ ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن مائیکل گرانٹ وہ مسلمان نہیں تھا۔ اس نے دنیا کی 100 پرسنالٹیز کو اس نے ویلیو کیا کہ دنیا میں وہ کون 100 شخصیات گزری ہیں کہ جنہوں نے دنیا پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اثر ڈالا ہے، اور دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، اور متاثر کیا ہے ٹوورڈز بھلائی کی طرف، ویلفیئر کی طرف، جس سے انسانیت میں نکھار آیا ہے، جس سے انسانیت آگے بڑھی ہے۔ تو ان 100 افراد کی، شخصیات کی، پرسنالٹی کی جب اس نے لسٹ بنائی تو اس نے لکھا نمبر 1 پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ذات بالا صفات پہ ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی سیرت اور انہوں نے زندگی کس طرح سے گزاری، کون کون سے واقعات ان کو پیش آئے، اور کہاں کہاں پہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ معاملات کیے، وہ بھی ہمیں جو ہے وہ بالکل دیکھنے چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ ایج ہے جس میں آپ کو اس طرف جو ہے وہ آپ کو ضرور جو ہے وہ وقت نکالنا چاہیے۔ ان سے ایک صحابی نے آ کے کہا کہ جی میں تو مختلف برائیوں کا اس نے ذکر کیا کہ جی میں تو یہ بھی گناہ کرتا ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، تو آپ مجھے نصیحت فرمائیں، میں آپ کے کہنے پہ ایک بات جو ہے وہ چھوڑ دوں گا۔ آپ نے صرف فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ جب تم جھوٹ بولنا چھوڑو گے تو بتدریج تمام برائیاں تمہارے کردار سے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد جھوٹ کی تعریف، جب آپ سے پوچھا گیا کہ جی جھوٹا آدمی کون ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس تک کوئی خبر، کوئی معاملہ پہنچے، اس کو تحقیق کیے، تصدیق کیے، اس پہ غور کیے بغیر ہی اس کو آگے بڑھا دے۔ یہ ایسا عمل کرنے والا جو فرد ہے، اس کے جھوٹا ہونے میں جو ہے وہ کوئی شبہ نہیں، اور وہ تصدیق شدہ جو ہے وہ جھوٹا ہے، جو آدمی جو بات اس تک پہنچے اس کو اسی طرح سے آگے بڑھا دے۔ اب آج اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے رویے کیا ہے، ہمارے تک جو بات پہنچتی ہے ہم اس کو تحقیق تصدیق کرنا تو دور کی بات ہے،
ہم ایک لمحے کے لیے یہ سوچے بغیر کہ یہ درست ہے یہ درست نہیں ہے اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ آگے بڑھا دیتے ہیں، اور پورا معاشرہ جو ہے پھر اس کی جو ہے وہ لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ سوشل میڈیا آپ کا جو ہے اس وقت جو اس کی صورتحال ہے وہ پوری قوم کی جو ہے وہ ریفلیکشن ہے کہ کس قسم کے معاملات میں جو ہے وہ ہم الجھے ہوئے ہیں اور کہاں پہ جو ہے وہ ہمارا زیادہ تر جو ہے وہ وقت جو ہے وہ صرف ہو رہا ہے۔ اور یہ پراپیگنڈا ہے، اور پراپیگنڈا جو ہے یہی معاشروں کو اس طرف لے کے آتا ہے کہ معاشرے جو ہیں وہ جھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، اور معاشرے جو ہے وہ اس بات کا شکار ہوتے ہیں کہ انہیں صحیح اور غلط میں جو ہے وہ تمیز نہیں رہتی۔ اور پراپیگنڈا جو ہے اس کی بڑی طاقت ہے، اس کی بڑی طاقت ہے۔ آج کے زمانے میں تو اس کی طاقت کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے، لیکن آج سے 1400-1500 سال پہلے بھی پراپیگنڈا جو ہے وہ اس کی طاقت کا میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ یہ واقعہ ہمارے جو نصاب میں بھی درج تھا، آپ نے بھی یقیناً جو ہے وہ ضرور پڑھا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا اس نے گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ چل پا رہی ہے، اور وہ اپنا جو ہے وہ سفر کسی سمت جو ہے وہ جا رہی ہے۔ تو آپ نے جا کے اس کو سلام کیا اور ان سے کہا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس نے بتایا کہ جی وہ فلاں بستی ہے، وہاں پہ میرے کچھ عزیز میرے بھائی رہتے ہیں تو میں نے وہاں پہ جانا ہے۔ تو آپ نے اس کا وہ وزن جو تھا وہ گٹھڑی اٹھائی اور آپ نے اسے کہا کہ میں آپ کو جو ہے وہ آپ سے مشکل ہو رہی ہے، میں آپ کو وہاں پر چھوڑ آتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ ماں جی آپ کیوں جا رہی ہیں مکہ کی بستی چھوڑ کے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا، اس بستی میں ایک ایسا غلط آدمی آ گیا ہے اور وہ آ کے ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے اور وہ ہمارے ایمان کے اوپر جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے اور وہ تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو میں تو اس سے بچتے ہوئے، اس سے بچنے کے لیے تو میں اپنے بھائی کے گھر جو ہے وہ جا رہی ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ آپ ماں جی انہیں ملی ہیں کبھی؟ تو اس نے کہا نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ بڑا جادوگر ہے، اگر آپ اس سے ملے تو آپ کے اوپر اس کا اثر ہونے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے، تو اس لیے میں تو اس کے جو ہے وہ اس کو ملنے سے بھی جو ہے وہ کتراتی رہی ہوں، اور اس لیے جو ہے وہ میں جا رہی ہوں۔ آپ اس کے ساتھ گئے اور جا کے انہیں ان کی منزل مقصود پہ انہیں پہنچایا۔ تو اس ماں نے بڑی دعائیں دیں اور بڑا اچھا کہا اور کہا کہ آپ نے میری مدد کی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کہاں سے ہیں؟ آپ نے میری اتنی مدد کی ہے، آپ بہت اچھے بچے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ماں جی میں وہی ہوں جس کے متعلق آپ سارا راستہ جو ہے وہ مجھ سے بات کرتی آ رہی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر بتایا گیا ہے کہ اس مائی نے جو ہے وہ ایمان لے آئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ اسلام سے سرفراز کیا۔ تو یہ پراپیگنڈا ہے۔ پراپیگنڈے میں اس وقت بھی جب ایک فرد دوسرے فرد سے جب تک ملے نا اس وقت تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتا، اس وقت بھی پراپیگنڈے میں اور اس جھوٹ میں اتنی طاقت تھی کہ سینہ بسینہ جو ہے وہ بات اتنی ٹریول کرتی تھی۔ اور پھر پراپیگنڈے میں حقیقت کا عنصر آپ دیکھیں کہ اس ذات بالا صفات کے معاملے میں بھی جو ہے وہ وہاں پہ اس وقت کس قسم کے جو ہے وہ واقعات ہوئے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس ڈیجیٹل ایرا میں داخل ہوتے ہوئے، اس ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہوتے ہوئے، آپ کو اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں داخل ہوتے ہوئے، یہ ڈیوائسز، یہ اپلیکیشنز، موبائل فون ہر وقت آپ کے پاس ہے،
اگر آپ اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں کہ آپ تک جو بھی بات پہنچے آپ نے کم از کم جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے اور تحقیق کرنی ہے، تصدیق کرنی ہے کہ وہ بات درست ہے۔ اگر آپ کو حاصل تعلیم اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عقل دی ہے اس کے مطابق آپ کو یہ معلوم پڑے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، تو بالکل اس کو آپ آگے جو ہے وہ فارورڈ بھی کریں، شیئر بھی کریں اور پہنچائیں جہاں تک وہ پہنچ سکتی ہے، وہ ایک نیکی ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایسی تصدیق نہیں ہے تو پھر اگر آپ یہ عمل کریں گے تو وہ پھر جھوٹ ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ معاشروں کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ معاشروں میں صحیح اور غلط کی پہچان کو ختم کرتا ہے، اور ایسا ہونا جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی تباہی کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے۔ اور ہمارے ہاں آپ دیکھیں، ہمارے پراپیگنڈے کا اب حال یہ ہے کہ اب ہم، یہ میرے بھائی، میرے ایم این اے ایم پی اے صاحبان بیٹھے ہیں، اب جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو اکثر لوگ اس بات کو بڑے دلیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ جی اب کام وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کام کرنا کہ جی لوگوں کو صبح سے لے کے شام تک ملو، ان کے کام کرواؤ، ان کے ساتھ جاؤ، ان کی مدد کرو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں جی؟ بس جی ایک سوشل میڈیا ٹیم بنائیں، اس میں جو ہے وہ ہلکے سے کوئی 10 15 20 لوگوں کو رکھیں، اور اس کے بعد وہ سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ پوسٹوں پہ پوسٹیں لگائے، اپنے مخالفین کو گالیاں نکالیں، روز ان میں کیڑے نکالیں، روز ان کے متعلق کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پراپیگنڈا کریں، تو بس بلے بلے ہے، واہ واہ ہے، آپ کی بڑی جو ہے وہ ہوگی۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، یعنی اب یہ آرگومنٹ فروغ پا رہا ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں لیکن پراپیگنڈا کریں اس بات کا کہ ہم بہت کر رہے ہیں، تو بس پھر ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے آپ سے متعلق کہ جی یوتھ جو ہے وہ کام وام نہیں دیکھتی، وہ بس صرف پراپیگنڈے سے متاثر ہوتی ہے، پراپیگنڈا جتنا ہوگا اتنا جو ہے وہ یوتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو خدمت کا کلچر، دوسرے کی مدد کرنے کا کلچر جو ہے وہ کنورٹ ہو رہا ہے اس بات میں کہ پراپیگنڈا کیا جائے کہ آپ جو ہے وہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت کام کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں، کرے آپ بے شک کچھ نہ۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ معاشرے جو ہے وہ کھوکھلے ہو جاتے ہیں، اور یہ رویہ جو ہے، یہ رویہ پھر معاشروں کو جب وہ اندر سے جو ہے وہ کھوکھلا کرتا ہے، کھا جاتا ہے۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے، ایک تو آپ کو جتنا بھی وقت ملے، آپ تو میرا خیال ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی، اپلیکیشنز میں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، شاید آپ کو کسی لائبریری میں جا کے بکس پڑھنے کے لیے جو ہے وہ زیادہ وقت نہ نکالنا پڑے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس ذات بالا صفات کے اوپر ایمان اپنی جگہ پہ، لیکن وہ ایک ایسی ذات جنہوں نے دنیا کو فلاح میں اور نیکی میں سب سے زیادہ جو ہے وہ لیڈ کیا۔ آپ ایک تو ان کی زندگی سے متعلق جو واقعات ان کو پیش آئے، جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، اس کے اوپر آپ کی ضرور جو ہے وہ آپ اس کے متعلق جو ہے وہ علم حاصل کریں، اس میں دلچسپی لیں، اسے پڑھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس رویے کو اپنائیں کہ جو چیز آپ تک پہنچے اس کو آپ تحقیق اور تصدیق کرنے کے بعد اس کو آگے فارورڈ کریں، اس کو آگے بھیجیں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو نہ کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر انفارمیشن کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اتنا وقت جو ہے وہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ آپ نہ کریں۔
لیکن یہ ہے کہ اس رویے کو جو ہے وہ ضرور اپنائیں تاکہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جس میں سچ ہو، جس میں جھوٹ نہ ہو، اور جس میں رویے ایسے ہوں کہ ان رویوں سے جو ہے وہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ دنیا میں جو ہے وہ ایسے ممالک، ایسی قومیں موجود ہیں۔ ہم ایک مرتبہ جو ہے وہ اس وقت میں لا منسٹر تھا پنجاب میں، تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ ہمیں جیل جو ہے وہ لاز کو ریفارم کرنا ہے، اور انویسٹیگیشن جو ہے اس میں بڑی کمزوریاں ہیں۔ تو ہم نے 2 ممالک کا جو ہے وہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس میں سیکرٹری ہوم تھے، آئی جی پریزن تھے، اور سیکرٹری پروسیکیوشن تھے، میں تھا۔ تو ہم نے کہا کہ ہم وہاں جا کے ان کا وہاں پہ جو ہے وہ نظام دیکھ کے آئیں۔ میں ان کا نام نہیں لیتا، مناسب نہیں ہے۔ ہم جب سب سے پہلے گئے، ایک بہت بڑی جمہوریت ہے، تو وہاں پہ انہوں نے ہمیں بریف کیا، جو ان کی انویسٹیگیشن کا جو ان کا بیورو تھا، تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ جی معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ ایک خاتون اپنے آفس سے آ رہی تھی، تو اسے راستے میں جو ہے وہ ایک آدمی نے جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر اس نے وار کیا، اور اس کے ساتھ اس کو اس نے جو ہے وہ زخمی کیا اس کو، اور وہ اس سے زیادتی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس عورت نے ہمت کی، لیکن وہ بہت اسے زخم آئے، بعد میں وہ ہاسپٹلائز ہوئی، اور بہرحال اس کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ تو ہم نے بڑی انویسٹیگیشن کی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے اس طرح سے، اور پھر آخری ایسا ہوا کہ اس جو وقوع کی جگہ تھی، پلیس آف اکرنس، وہاں سے ہمیں کچھ بال ملے، اور ان کے اوپر پھر ہم نے تحقیقات کی، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ تقریباً 2 ماہ بعد ہم نے ملزم جو ہے اس کو گرفتار کر لیا۔ تو بعد میں جب کویشچن آنسر ہوا تو میں نے اسے کہا کہ یہ آپ کی پولیس کا بڑا کارنامہ ہے، لیکن اگر ہمارے ہاں یہ واقعہ ہوتا تو ہماری پولیس نے تو 2 ماہ کا ٹائم نہیں لینا تھا، انہوں نے تو دوسرے دن ہی جو ہے وہ ملزم گرفتار کر لینا تھا۔ کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ وہ ایسے کہ ایک بندہ انہوں نے سامنے پیش کرنا تھا جس نے پکار کے کہنا تھا کہ یہ جرم میں نے کیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اداروں میں انویسٹیگیشن کا اور کیس رجسٹریشن کا یہ حال ہے، ایک آدمی جو ہے وہ قتل کرتا ہے، ہم کم از کم جو ہے وہ 11 لوگوں کو نامزد کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پھر یہ بھی گلا ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ پیسے لے رہی ہے، رشوت لے رہی ہے، لیکن وہ رویہ جو ہے وہ معاشرے سے جو ہے وہ جنم لیتا ہے، معاشرہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے۔ ہم دوسرے ملک گئے، وہاں پہ 0 کرائم ہے، اور ان کے لوگوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے یہاں پہ فالس رجسٹریشن ہی نہیں ہے، کوئی آدمی جو ہے وہ جھوٹا مقدمہ درج نہیں کرواتا، کوئی آدمی جو ہے وہ غلط FIR لانچ نہیں کرتا، بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر ملزم بھی گرفتار ہو جائے، جب گرفتار ہو جائے تو وہ بھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ بھی بتا دیتا ہے کہ جی میں نے جو ہے وہ یہ جرم کیا ہے اور اس طرح سے کیا ہے۔ اور آج وہ دونوں ممالک جو ہیں وہ یعنی ڈیولپمنٹ میں بھی اور باقی معاملات میں بھی جو ہے وہ یعنی عروج پہ ہے۔ تو قوموں میں جب تک کریکٹر نہ ہو،
اس وقت تک قومیں جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ اپنے کردار کے اوپر سب سے پہلے جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے۔ یہ کردار ہوگا تو اس کے ساتھ ہم اس دور میں جب داخل ہوں گے تو یہ تمام ڈیوائسز اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسی طرح سے ہمارے کارآمد ہوں گی جس طرح سے باقی دنیا میں ہوں، بلکہ اس سے بہتر ہو۔ اور اس کردار کے جو ہے وہ امین مبین ہم ہیں۔ آج سے 1500 سال پہلے جو کردار اس دنیا میں مسلمانوں نے پیش کیا وہ اس وقت کی دنیا میں کہیں نہیں تھا، لیکن آج ہمیں دوبارہ جو ہے وہ اس چیز کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک نسل جو ہماری نسل ہے وہ تو جیسے تیسے ہے، انہوں نے تو اپنا وقت جو ہے وہ گزار لیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے پوری زندگی پڑی ہے۔ آپ نے ابھی آغاز کیا ہے یا آپ آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو آپ اگر اس جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اس کو اپناتے ہوئے، اس میں سکلز حاصل کرتے ہوئے اگر اپنے آپ کردار کو بھی جو ہے وہ اس کے مطابق آپ ڈھال لیں گے تو انشاءاللہ تعالی پوری دنیا میں جو ہے وہ نہ آپ کا کوئی ثانی ہوگا، نہ جو ہے وہ آپ کا مقابلہ کر سکے گا۔ اور آخری بات، معرکہ حق میں جہاں پہ ہماری افواج کی بہادری، ہماری فضائیہ کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس نے کام کیا، وہاں پہ ایک اور چیز نے بھی کام کیا اور وہ ہے جذبہ شہادت۔ اس کا کوئی متبادل اور کوئی نیم البدل جو ہے وہ پوری دنیا میں نہیں ہے۔ ہم میں اپنے وطن پہ، اپنے کاز پہ، اپنے نظریے پہ جو مر مٹنے کا جذبہ ہے، جو جذبہ شہادت ہے، اس سے انسان میں جو دلیری اور جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ کسی اور جو ہے وہ نہ دین میں ہے، نہ کسی اور طرح سے وہ جو ہے وہ ممکن ہے۔ لیکن اس میں ایک بات جس نے پاکستان کو سرخرو کیا، ہندوستان کو ذلیل و رسوا کیا، مودی جو کہتا تھا کہ جی میرا پتہ نہیں 64 انچ کا سینہ ہے اور میں پوری دنیا میں جو ہے وہ میں کسی سے ہار ماننے والا نہیں ہوں، اس کو شرمندہ کیا، وہ جھوٹ تھا۔ جہاں سے میں نے بات شروع کی، آپ دیکھیں اس وقت پاکستان نے ہونے والے واقعات میں سچ بولا، سچی بات کی۔ آپ کے میڈیا نے جو ہے وہ سچ کو اپنایا، پوری دنیا میں آپ سرخرو ہوئے، پوری دنیا نے آپ کے موقف کو جو ہے وہ تسلیم کیا۔ اور ہندوستان کے ذلیل و رسوا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا، جھوٹ کا سہارا لیا، اور ایک دم ان کے چینلز پہ ایک دن خبر آ گئی کہ جی راولپنڈی پہ ہمارا قبضہ ہو گیا ہے، اور چیف آف آرمی صاحب جو اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور ایک دن خبر آ گئی کہ جی جو لاہور کے ساتھ بندرگاہ ہے اس کے اوپر ہم داخل ہو گئے ہیں، اس پہ قبضہ کر لیا ہے، کراچی پہ ہمارا قبضہ ہو گیا ہے۔ پوری دنیا جو تھی وہ ایک دم انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح سے ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ سارا جھوٹ پہ، پراپیگنڈے پہ، جھوٹ اور پراپیگنڈے پہ جب انہوں نے اپنی جو ہے وہ کامیابی کو رکھا تو اس کے بعد وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے ہر عمل کو جو ہے وہ جھوٹ اور پراپیگنڈے کی بجائے جو ہے وہ ہمیں اس طرف لانا ہوگا کہ جس طرف ہمیں یہ معلوم ہو کہ سچائی کی جو ہے وہ جیت ہے، اور ہمیں سچ پہ جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے۔ ہمیں بھی یہ احساس ہو
ہمیں بھی یہ احساس ہو کہ آپ کی خدمت کرنے سے، آپ کو لیپ ٹاپ دینے سے، آپ کو میرٹ پہ جاب دینے سے، آپ کو میرٹ پہ اسکالرشپ دینے سے جو ہے وہ اس سے بھی فائدہ ہے، اس کی بھی آپ کی نظر میں کوئی قیمت ہے، تاکہ ہمیں بھی زیادہ حوصلہ ہو اور باقیوں کو بھی حوصلہ ہو اس میدان میں قوم کی، یوتھ کی خدمت کرنے میں۔ لیپ ٹاپ تقسیم کریں، آپ ان کو اسکالرشپ دیں، آپ ان کو جابز دیں، آپ ان کا میرٹ کے اوپر۔ آپ دیکھیں یہ جتنے بھی جو ہے وہ لیپ ٹاپ تقسیم ہوئے ہیں تقریباً 6 لاکھ کے قریب، کوئی ایک کمپلینٹ نہیں ہے کہ اس میں کوئی سیاسی مداخلت ہوئی ہے۔ اس میں وزیر اعظم سے لے کے نیچے جو یوتھ جو ہے وہ پروگرام کی جو ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہے، سارے ذمہ داران، یہاں تک بھی کسی کے اوپر مذاق، یہ بھی جو ہے وہ الزام نہیں ہے کہ انہوں نے فیور کیا کسی، اور میرٹ پہ جو ہے وہ ہر چیز ہوئی ہے۔ تو اس کی قدر و قیمت ہونی چاہیے، اس کی قدر و قیمت ہوگی، اس کا آپ کے ذہن میں اس کی کوئی ویلیو ہوگی تو یقیناً پھر ہمیں بھی اور زیادہ جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہوگی کہ ہم آپ کی خدمت کریں، باقیوں کو بھی ہوگی۔ باقی اگر ہم سے بڑھ کے کریں تو آپ ان کو اپریشیٹ کریں، اور اگر ہم سب سے بڑھ کے کریں تو ہمیں اپریشیٹ کریں۔ اور اگر آپ نے ہمیں یہ باور کروا دیا، یہ یقین دلا دیا کہ خدمت کی کوئی جو ہے وہ ویلیو نہیں ہے، ویلیو صرف ہے پراپیگنڈے کی، ویلیو ہے صرف سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں لگانے کی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہر کوئی جو ہے وہ یہی کام کرے گا کہ اسے اپنے حلقے میں نہ کام کروانے کی ضرورت ہے، نہ اس قسم کے جو ہے وہ انیشیٹو دینے کی ضرورت ہے، بس صرف پھر ایک سوشل میڈیا ٹیم رکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر پراپیگنڈا جو ہے وہ ہوتا رہے۔ اور اس پراپیگنڈے نے اس قوم کی پچھلے 5-7 سالوں میں، میں پولیٹیکل بات نہیں کرنی چاہتا لیکن میں حقائق ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مجھے آج موقع ملا ہے کہ اس سے جو ہے وہ ہماری سمت جو ہے وہ اگر غلط نہیں تو قدرے جو ہے وہ تھوڑا جو ہے وہ لائن سے آگے پیچھے ہوئی ہے۔ ہمیں اس کو جو ہے وہ پوری طرح سے ان چیزوں کو جو ہے وہ نظر میں رکھنا چاہیے۔ آپ ہی اس ملک کا مستقبل ہیں، آپ ہی نے کل کو وائس چانسلر بننا ہے، پروفیسرز بننا ہے، لیکچرر بننا ہے، یوتھ ٹیم کی ذمہ داریاں آپ نے سنبھالنی ہیں، حکمران آپ نے ہونا ہے، تو آپ کا کردار جو ہے وہی اس قوم کو جو ہے وہ آگے لے کے جائے گا۔ آج اگر آپ جو اس حال میں موجود ہیں، اگر آپ ایک رویہ اگر آج آپ اپنائیں گے تو یہ پھر جو ہے وہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم تو یہاں پہ چند 100 بیٹھے ہیں تو ہم اگر اس پہ عمل کر بھی لیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا، نہیں، اسی سے جو ہے وہ فرق پڑے گا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ دنیا ریفارم ہوئی ہے اور دنیا میں جو ہے وہ فرق پڑتے رہے ہیں، اسی طرح سے وہ قومیں بھی جو ہے وہ جو آج واقعی جو ہے وہ بہتر کردار رکھتی ہیں، ان کے اوپر انہوں نے بھی اسی طرح سے جو ہے وہ ترقی حاصل کی ہے۔ تو میں آخر میں وائس چانسلر صاحب آپ کا اور یوتھ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کی ٹیم کا اور اپنے پیارے جو ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں جو یہاں پہ موجود ہیں، میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے روشن مستقبل کا باعث بنیں گے۔ بہت شکریہ۔